جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، شہزاد بول رہا ہوں. آئی تھنک کہ وہ عروج بھائی کو کچھ مسئلہ ہے، انہوں نے مجھے کو ہوسٹ بنا دیا اور وہ یہاں سے ابھی تو موجود ہیں لیکن شاید ان کا کوئی پرابلم آ رہا ہے. اچھا جی کیونکہ انہوں نے اب میں کال کر رہا تھا کہ فون اٹھایا نہیں ہے، انہوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، لیکن یہ میٹنگ آن کر دی ہے اینڈ دین اس کے بعد وہ ابھی ہیں تو دیکھ لیں، انتظار کر لیں اور چلیں اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یعنی ہو کہ سکتا ہے میں کوئی پرابلم دیکھتا ہو تو ہوں وہ کہ میں ڈسکنیکٹ ہو ہوسٹ جائیں ہوں گے. یا نہیں اس میں. جی سر. میں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں ہوسٹ ہوں یا نہیں. میرا خیال ہے ہاں ٹھیک ہے. آپ جو ہے کو ہوسٹ ہیں سر. جی جی ٹھیک مناسب. تو ہم بات شروع کرتے ہیں پھر. میری آواز ٹھیک جی سے السلام. جی 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 آواز سنائی دے رہی ہے؟ آڈیبل آپ ہے کی آواز سنائی دے پراپر؟ رہی ہے اور پراپر ہے، شروع کر سکتے ہیں. جی اور میرا خیال ہے آپ نے ریکارڈنگ شروع کر دی ہے آٹومیٹکلی. جی ریکارڈنگ آٹومیٹک ہی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم جیسے کہ میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جو انشاءاللہ خدا نے ہمیں توفیق دی اور ہماری قوت بدن اور دماغ کی ساتھ رہی تو انشاءاللہ ایک دورہ مکمل کریں گے معارف قرآن کا. اور اس میں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ٹاپکس ہیں ہمارے مین وہ تفسیر سورہ حمد سے شروع ہو رہے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے سے قبل میرے اپنے تجربات کی روشنی میں کہ جو مختلف لوگوں سے بات کر کے حاصل ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے جب بھی یعنی کہ جو فہم دین ہے اور فہم قرآن ہے اس کے حوالے سے دو تین کافی بڑے مسائل ہیں کہ جن کو اگر اسٹیج نمبر 1 پر ریزولو نہیں کیا گیا تو وہ چیزیں تھرو آؤٹ لنگر کرتی ہیں، اٹکی رہتی ہیں اور ہر قدم پر روڑے اٹکاتی ہیں. تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 7 آیتوں کے حوالے سے یہ بات سمجھا دی کہ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ وحی الہی اور کتاب خدا کا اصل پیغام کیا ہے. کیونکہ ہم جو دین پیش کرتے ہیں یا جو دین ہم کو بتایا جاتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ وے میں بات ہوتی ہے، اور اس طرف یعنی اقرا کی طرف اور کرامت کی طرف اور علم اور عقل کی راہوں کی طرف توجہ بہت کم دلائی جا رہی ہوتی ہے. زیادہ تر زور عبادات پر ہوتا ہے یا پھر احکامات اور فقہی معاملات اور مسائل پر ہوتا ہے. وہ چیزیں آتی ہیں لیکن اس کے ذیل میں آتی ہیں، اس کے انڈر میں آتی ہیں. اصل پرپز آف لائف وہ نہیں ہے. تو اس کو میں نے چاہا تھا کہ آپ کو سمجھا دوں انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ میں ابھی بھی اوپن ہوں کوسچنز کے حوالے سے اور آپ کے تنقید کے اعتبار سے بھی، کہ کبھی بھی میں نے آپ لوگوں کو تنقید کرنے پر یا جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں اس پر کرٹیسائز کرنے پر میں نے بالکل بھی نہیں روکا ہے، بلکہ وہ چیز ہمیں ایک ہیلدی ڈسکشن انوائرمنٹ کی طرف لے جاتی ہے. دوسرا مقدمہ جس کا ذکر، جس کا ابتدا ہم نے پچھلے لیکچر سے کی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں اس غلط فہمی سے باہر آنا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں. اور اس کے حوالے سے میں نے اس کو ریپلیس کرتے ہوئے جو مین سلوگن یا لیبل آپ کو دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ ایک مومن اور مسلمان یا دیندار ہوتا ہے یا دنیا دار ہوتا ہے. دین اور دنیا میں سے کسی ایک کی راہ کو طے کرتا ہے. دین اور دنیا جوہری طور پر ایسنشلی ایک دوسرے سے کمپیٹیبل نہیں ہے کہ آپ دونوں کو اپنی زندگی میں جمع کر سکیں. اور اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی نگاہ سے، روح سے دنیا کا معنی اور مطلب کو سمجھیں.
اور ہمارے سامنے یعنی کہ جو آیتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اگلے حوالے بھی دوں گا، کیونکہ یہ بھی ہماری گفتگو کم از کم 5-6 تقریروں تک جائے گی، کہ اس میں بعض اوقات ہمیں پھر حیرانی بھی ہوتی ہے کہ ایک ایسا موضوع کہ جس کو ہم بہت زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھ رہے تھے، سرسری انداز سے لے رہے تھے، لیکن قرآن کریم نے کتنی ڈیپتھ میں اور کتنے زیادہ ڈائمنشنز میں اس موضوع کو ڈیل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس ایک فقرے پر ہم نے بات کر لی تھی، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64، جو ہمارا پہلا حوالہ ہے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی۔ اور جیسا کہ اس آیت 64 میں اور سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں جو گرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے، کہ دونوں آیتوں میں آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آیت صرف حیات دنیا کی بات نہیں کرتی بلکہ آخرت کی بھی بات کر رہی ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا مرحلہ وار سمجھنا پڑے گا، یعنی پہلے ہم دنیا کو اچھے طریقے سے جان لیں اور دنیا کے بعد پھر ہم آخرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اس پرسپیکٹو میں۔ تو دنیا کے اندر جو میں نے خاص بات آپ کو کہی تھی کہ یہاں پر دنیا کے ساتھ حیات کا سابقہ ہے، اور اس کو حاضہی کے ساتھ مزید آئیڈینٹیفائی کرایا جا رہا ہے۔ تو یعنی دنیا حیات ہے، دنیا گھر نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک دورانیہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ لفظ حیات استعمال کرتے ہیں تو حیات اور زندگی ایک دورانیے سے اور کسی بھی قسم کے ٹائم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ تو حیات متعلق بس زمان ہے، وہ زمان، وہ وقت جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ تو اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، لیکن اس کے بعد جو دو ورڈز آئے ہیں لہو اور لعب، ان دو ورڈز کے میننگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور دقت سے سمجھنا ضروری ہے۔ لہو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے، جس میں پاور آف اٹریکشن ہوتی ہے، جس میں قوت کشش ہوتی ہے، جس کے اندر، جس کی فیلڈ میں اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ باہر سے لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لے، جیسا کہ ایک بھنور ہوتا ہے جو پانی میں بنتا ہے یا ہوا میں بھی بنتا ہے، کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ ارد گرد کی چیزیں اس میں کھنچ کے چلی جاتی ہیں، اور جب اس کے فیلڈ میں آ جاتی ہیں بھنور کے، تو پھر ان کا اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ناممکن کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہوگی کہ بھنور میں یا سائیکلون میں جو سب سے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے وہ اس کے سینٹر میں ہوتی ہے، یعنی جتنا جتنا آپ اس کے کناروں سے نزدیک ہوں گے، نکل کے بھاگنا، اس میں سے فرار کرنا ممکن رہے گا۔ جتنا زیادہ اس کے سینٹر کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی بھنور میں پھنسیں گے، اور کرش الٹیمیٹلی وہ چیز ہو جاتی ہے جو بھنور میں ٹریپڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے کہ یہ دنیا کا بھی ایک بھنور ہے جو لہو ہے، کہ جو اس کی اٹریکشن میں ٹریپ ہو گیا، پھنس گیا۔ اور ابھی ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اٹریکشنز کیا ہیں، ان کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ اٹریکشنز کیا ہیں، اور جو اس میں پھنس گیا اور اگر وہ سینٹر کی طرف پل ہوتا چلا گیا تو الٹیمیٹلی کرش ہو کے ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لہو ہے، یہ حیات دنیا کی کیریکٹرسٹک ہے، خصوصیت ہے، جو بہت ہی یعنی کہ ہم نعوذ باللہ زیادہ تر انسان اس بھنور میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اس کے مرکز کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور جیسا اگر آپ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے خطبات پڑھیں تو بہت ساری جگہوں پر، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی یہ تمثیلات بیان کی گئی ہیں کہ خاص طور سے کہ وہ اقوام کے جو الٹیمیٹلی عذاب کا شکار ہوئیں اسی لہو و لعب کی بنا پر، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کھائے ہوئے بھوسے کا ڈھیر۔ یہ ایک مثال قرآن نے دی۔
یا یہ کہ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہ دنیا خود پیس کے ڈال دیتی ہے، یہ وہی بھنور والی مثال ہے کہ اگر بھنور کے اندر اس میں جو چیز آتی ہے نا وہ کرش ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنی ہائی ویلوسٹی ہوتی ہے اس کے سینٹر میں، اتنی زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے کہ وہ بالکل چور کر دیتی ہے اس چیز کو جو اس کے مرکز میں پھنس جائے۔ اور لعب کا مطلب کیا ہے کہ یہ بنیادی طور سے خیالی اور تصوراتی اور اعتباری ہے، جس کا فرق میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، اور اس کو میں مزید آیتوں سے انشاءاللہ اور سپلیمنٹ کر دوں گا کہ یہ لعب یعنی خیالی اور تصوراتی، اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ ہم جو کچھ بھی یہاں پر بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے خیال اور تصور میں ہوتا ہے، اسپورٹس ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کہ جو ہماری زندگی کا بڑا حصہ لے جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں وہ محض ایک بنائے ہوئے فیبریکیشن اور تصور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے دنیا کی ملکیت اور جائیداد ہے، وہ فقط ایک اعتبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ تھوڑے دن پہلے کسی اور کی ملکیت تھا، تھوڑے دن بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ یہ ہے یہ دنیا کی حیات جس میں ہم موجود ہیں، جو ہمارے سامنے۔ اب میں دوسری آیت کی طرف آتا ہوں، یہ اعلموا انما الحیات الدنیا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت جو ہے سمجھ لیں کہ یہ دنیا کے بارے میں یہاں سے بات شروع ہوئی، اور یہاں پر ایک لحاظ سے وہی بیان ہے جو آپ نے اوپر دیکھا، اعلموا، لیکن ایک فرق کیا ہے کہ وہاں پر ایک خبر دی جا رہی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں اور اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اعلموا کا ورڈ ہے یعنی کہ اس بات کا علم حاصل کر لو، اعلموا، اس بات کا علم حاصل کر لو، عالم بن جاؤ اس حقیقت کے۔ تو ادھر ایک اور ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو علم اور معرفت والے ہوتے ہیں وہی اس حقیقت کو پہچان پاتے ہیں کہ دنیا میں ہماری موجودگی ایک دورانیہ اور ڈیوریشن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جس زندگی میں ہم انوالو ہیں یہ لہو و لعب یا لعب و لہو سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، اس کے لیے علم اور معرفت درکار ہے۔ یعنی میں اگر خالی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور آپ میرے اسٹیٹمنٹ اور میرے بیان پر علمی اعتبار سے غور نہیں کریں گے، یعنی علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کے لیے تفکر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو جو ساری سٹیجز بتائی تھی، تفکر کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، فیکٹس، حقیقتوں کو جمع کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے انالیسس کے مختلف جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ایک نتیجہ بناتے ہیں، اور پھر آپ کو علم یعنی حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک حقیقت آپ پر روشن ہو جاتی ہے۔ تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ ایک خاص جملہ یہاں پر آیا، اور تاکید ادھر بھی موجود ہے انا کی شکل میں، کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ما اور اللہ جو ہے وہاں پر حصر کا فائدہ دے رہی ہے، اس آیت میں بھی تاکید موجود ہے، انا ما مل حیات، یعنی جو بھی حیات دنیا ہے انما وہ لعب اور لہب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس سے ہٹ کر اس کی حقیقت۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مسئلہ علم و معرفت ہے، یہ خالی زبانی کلامی بیان سے نہیں یہ حل ہوتا۔ اچھا، اب یہاں پر اس لعب اور لہب کے حوالے سے مزید ایکسپلینیشن موجود ہے، اور یہ قرآن کریم کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر قرآن بالقرآن، یا تفسیر آیات بالآیات، کہ قرآن کریم کی آیتیں خود ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اور یہ بہرحال ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے محنت کی، عرقریزی کی، دقت کی، اور ان تمام چیزوں کو نکال کر ہمارے سامنے رکھا، اور اس کی ہمارے دور میں ایک بہترین کوشش اور کاوش تفسیر میزان ہے علامہ محمد حسین طباطبائی کی، کہ جس میں انہوں نے تفسیر قرآن بالقرآن پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہ خالی علامہ طباطبائی نے ہی کام کیا،
پہلے بھی یہ چیزیں لوگوں کے مد نظر رہی ہیں، لیکن علامہ طباطبائی نے بہت اچھے طریقے سے اور بڑے باکمال انداز سے اس تفسیر کے پہلو کو اجاگر کیا۔ اچھا جی، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اسٹیٹمنٹ اور اوپر والا اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے۔ اچھا، سورہ عنکبوت کی آیت آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ما اور اللہ کے بعد لہو و لعب کے بعد رک رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ ایک تفسیری نقطہ ہے نا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹیچرز ہیں اور آپ کو ان ڈیپتھ جانا ہے انشاءاللہ، تو اس لیے میں یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اوپر کی جو آیت تھی عنکبوت کی، آپ نے دیکھا کہ لہو و لعب کے بعد یہ رک گئی، یعنی اس کے بعد یہ حیات دنیا کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہی ہے، اور ما اور اللہ کی جو ترکیب ہے یہ بتا رہی ہے کہ دس انفارمیشن از سفیشینٹ اینڈ کمپلیٹ، یہ مکمل انفارمیشن اور خبر ہے جو آپ کو دینا تھی دنیا کے اور حیات دنیا کے بارے میں، جو دے دی۔ ٹھیک، تو اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگلی آیت میں بھی سورہ حدید میں جب انما الحیات الدنیا لعب و لہو ہے، تو لعب و لہو اگرچہ کہ آگے پیچھے ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں وہ لہو سے ان کا تعلق زیادہ ہے، تو یہاں پر حیات دنیا کی تعریف مکمل ہوئی، اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ اور جملہ کنٹینیو کر رہا ہے یہ پھر اس کی تفصیل ہے، یہ اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنا ہے، نہ یہ کہ سورہ عنکبوت کی آیت میں ڈیفینیشن انکمپلیٹ تھی اور وہ کمپلیٹ ہوئی ہے سورہ حدید میں آ کر۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک انسائٹ ہے تفسیری کہ جس کو جو انشاءاللہ آپ اگر اس طریقے سے اپنا ایک نظر ڈیولپ کر لیں گے تو پھر یہ کہ قرآن کریم سے استفادے میں آپ کو بہتر حالت آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو اب اس کے بعد اب لعب و لہو کو ایکسپلین کیسے کیا جا رہا ہے، اس کو میں 3 4 5 بھی کر سکتا ہوں اور مطلب ABC بھی کر سکتا ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ زینت، ایک آیا زینت، ٹھیک، پھر آیا تفاخرم بینکم، اور پھر اس کے بعد آیا تکاثرن فی الاموال والاولاد، تین چیزیں اور ایڈ ہو گئیں، اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ڈیفینیشن میں ایڈ نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن میں ایڈ ہو رہی ہیں۔ زینت یعنی حیات دنیا لعب و لہب کیسے ہے، کیوں کر ہے؟ پہلی بات کیا ہے زینت، کہ اس میں کیا چیز ہے زینت۔ زینت کیا ہوتا ہے؟ زینت یعنی شو آف، زینت وہ چیز جس کو آپ کہتے ہیں ornamentation، ڈیکوریشن، کہ جس کو آپ سامنے لے کر آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے کوئی حسن یا خوبصورتی یا جمال کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے حسن و جمال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی خوبصورتی اور زیبائی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے زینت۔ اچھا، اب یہاں پر اب زینت کے حوالے سے، یعنی میں اس کی مثال آپ کو دے دوں کہ زینت کے حوالے سے جو سب سے بڑا، جو پہلی اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے فوراً آتی ہے وہ زیورات ہے، جویلری ہے، کہ یعنی جو خواتین اور ایون مرد بھی، اب تو مرد بھی اس قسم کی چیزیں استعمال کرنے لگے ہیں، ورنہ خواتین بہت زیادہ جو جویلری استعمال کر رہی ہوتی ہیں سونے، چاندی اور نگینے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے، آپ اس بات پر غور کریں کہ اپنے آپ کو ایک چیز میں اپنے اوپر ڈال لینا، چاہے سونے کا ہار ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو اپنے اوپر ڈال لینا اور اس کے بعد یہ خیال کرنا اور اس پر خوش ہوتے رہنا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں،
یہ لعب کی ایک ڈائریکٹ ایگزامپل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی لعب کیا مطلب ہے؟ خیالی، تصوراتی اور اعتباری چیزیں کا نام لعب ہے. یہ ایک بالکل فکٹیشس بات ہے یا نہیں ہے کہ جو ہم اپنے دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے کوئی انسان ہے کہ جو ایک بہت بڑا گھر جو اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ایک اچھے خوبصورت حال میں رکھنا، کیونکہ ایک ہمارے پاس روایتوں میں جملہ ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ بے انتہا حسن و جمال رکھتا ہے اور جو جمال ہے اس کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پیلس بنا کے بیٹھ جائیں، لگژریز میں چلے جائیں. سادگی میں بھی تو حسن ہوتا ہے نا. سادگی، صفائی اور پاکیزگی کے اندر بھی ایک حسن ہے. لیکن وہ حسن بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں. وہ حسن کس بات میں سمجھتے ہیں کہ اس کو لا لا کے ڈیکوریشن سے بھر دو. یہ ہیرے چاندی، انسان کے لیے حقیقی حسن کیا ہے؟ اس کا نیک عمل ہے، اس کا پاکیزہ کردار اور اخلاق ہے. یہ اس کا جمال ہے انسان کا، یہ بندے کا حسن ہے. نہ یہ کہ سونے چاندی اور زیورات لا کے اپنے سر پہ لاد لے، اپنے اوپر بوجھا لاد لے اور اس کے بعد سمجھے کہ جی میں بڑا حسین لگ رہا ہوں. تو اس بنا پر آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. یہ وہی لعب ہے کہ ایک خیالی اور تصوراتی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس زینت کی بنا پر جو سب سے بڑا ایک جو نفسانی بیماری اور بلکہ بیماریوں کی ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کون سا سلسلہ ہوتا ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ اس زینت یا شوق کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ریاکاری ہے. ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرے، اس نیت کے ساتھ سامنے لے کر آئے کہ دوسرے میری تعریف کریں، اور اس تعریف کی بنا پر اس کا دل خوش ہو اور اسے بڑی سکون اور تسکین ملے. یہ ریاکاری. تو یہ زینتوں کے چکر میں زیادہ پھنسنا، کیونکہ obvious سی بات ہے کہ آپ اگر 10,000 روپے کا زیور، یا زیور تو اتنے کا شاید نہ ملتا ہو، 40-50 ہزار روپے کا زیور لے کے اپنے گلے میں ڈالیں گے یا ڈالیں گی، یا اپنے گھر میں 10,000 روپے کا کوئی خوبصورت ڈیکوریشن کا آئٹم لے کر آئیں گے، تو آپ کی فوراً یہ خواہش ہوگی بھائی جو بھی آئے نا میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ اس کی تعریف ضرور کرے. اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ آپ کیا اٹھا کے لے آئے ہیں، تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو دل کو چوٹ لگے گی. کہاں پھنس گیا ہم اس میں جا کے؟ یہی تو لعب ہے، یہی تو لعب و لہب ہے. اور پھر یہ ریاکاری اور زینت جو ہے وہ ریاکاری، اور ریاکاری سے پھر خود پسندی، خود پسندی سے پھر تکبر، تکبر سے پھر حسد، جیلسی، پوری ایک چین چل پڑتی ہے نفسیاتی اور نفسانی بیماریوں کی، کہ جو انسان کو الٹیمیٹلی بالکل جہنم کے گڑھے میں گرا کے دم لیتی ہے. ٹھیک. تو زینت کیا ہے؟ اس زینت پر توجہ دو جو حقیقتاً تمہاری زینت ہے. ٹھیک ہے. اس زینت پر توجہ دو، نہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں لالا کے اپنے سر پہ لاد لو اور اس کے بعد سمجھنا شروع کر دو کہ اس سے میری بڑی خوبصورتی اور جمال بڑھ رہا ہے. اس لعب اور اس حماقت سے باہر آئے انسان. یہ لعب و لعب کی پہلی تفسیر. اس کے بعد دوسرے منزل پر آئے جس کو میں نے نمبر 4 لکھا ہے، تفاخرم بینکم. اچھا، یہاں پر جو ایک بڑا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ عربی زبان کے لطائف بھی ہیں، کہ اس میں اگر ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ تو اس قسم کا کہ مطلب بڑائی چاہنا یا فخر چاہنا. تفاخر کا مطلب بڑائی اور فخر چاہنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جیسے مختلف اوزان ہیں جس کے مختلف معنی ہیں. تو تفاعلہ یا تفاعل جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. اگر آپ کسی بھی ورب کو، فعل کو اس وزن پر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے کمپیریزن ہے. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تقابل. تو تقابل کا مطلب مقابلہ
کرنا، ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا. تو تفاخر اور تکاثر یہ دونوں اسی وزن پر ہے. یہ تفاخر اور تکاثر یہ اسی وزن پر ہے. ٹھیک. تو تفاخر کا مطلب کیا ہوا؟ بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ فخر کا مقابلہ کرنا. انسان کے لیے اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ لائق فخر نہ بنے. جو انسان عالم ہے، جو انسان نیکی کرتا ہے، جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے پرخلوص، وہ لائق فخر انسان. کیوں لائق فخر نہیں؟ بالکل. لیکن جو برائی ہے وہ کس بات میں ہے؟ برائی اس بات میں ہے کہ فخر کا مقابلہ کرنا. یعنی ایک بندہ یہ کہے کہ میں ان چیزوں، اور چیزیں بھی کون سی؟ دنیاوی، کہ ان کی بنا پر ایک کہے کہ میں تم سے زیادہ لائق تعریف ہوں، قابل فخر ہوں میری ذات، اور دوسرا کہے کہ نہیں میں تم سے زیادہ قابل فخر ہوں. کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر کسی نے جو ہے اپنا ڈرائنگ روم اس طریقے سے سجا لیا تو مجھے بھی اس سے زیادہ جو ہے نا اچھے طریقے سے سجانا ہے، تاکہ اگلی دفعہ جو گیسٹ آئیں وہ کہیں کہ جی آپ کا ڈرائنگ روم ان سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. کہ وہ یہ تفاخر بینکم، اور ایسی دسیوں مثالیں جو ہم سوچ سکتے ہیں. فخر کا مقابلہ کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ کثرت کا مقابلہ کرنا، جو سورہ تکاثر میں بھی ہے نا. اور وہاں بھی اگر آپ غور کریں تو پہلی آیت چھوٹی سی کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. اور الہا سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تکاثر نے، یعنی کثرت کے مقابلے نے تمہیں لہو میں مبتلا کر دیا. اور لہو میں مبتلا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہے الہاکم التکاثر کا، کہ وہ کچھ قبیلے تھے رسول خدا کے دور میں، اور ان میں آپس میں اس بات کی بحث ہو گئی کہ جناب وہ کہتا تھا کہ ہمارے لوگ زیادہ ہیں. کاؤنٹنگ ہونے لگی کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے قبیلے کی تعداد زیادہ ہے. تو وہ کاؤنٹنگ ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی؟ قبرستان تک پہنچ گئی، کہ جا کے وہ اپنے اپنے قبیلے کے مردے گننا شروع ہو گئے. حتی زرتم المقابر. کہ تکاثر نے، یعنی کثرت کے مقابلے نے تمہیں اس طریقے سے لہو میں، یعنی اس طریقے سے اپنے بھنور میں کھینچ لیا، اس طریقے سے اپنے اندر تمہیں اٹریکٹ کر لیا. حتی زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم مقبروں کی زیارت کے لیے پہنچ گئے، وہاں جا کے قبریں گننا شروع ہو گئے مردے، کہ ہمارے قبیلے کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ قرآن کریم ساری مثالیں ہم کو دے رہا ہے لہو و لعب کی کیا کیا مثالیں، اور کس کس طریقے سے لوگ اس لہو و لعب میں مبتلا ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ خود اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب آیت کریمہ ہم کو بتا رہی ہے کہ حیات دنیا لعب و لہو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے سورہ حدید کی آیت میں کہ وہ لعب و لہو کہاں سے آتا ہے؟ زینت سے آتا ہے. نمبر 1 شو آف کے چکر میں پڑنا، اس کے بعد آپس میں فخر اور بڑائی کا مقابلہ کرنا، اور تیسرا کثرت کا مقابلہ کرنا، یعنی ابنڈنس. کثرت جو ہے وہ بنیادی طور پر کاؤنٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کاؤنٹنگ. اور کس چیز کی کاؤنٹنگ وہ بھی بتا دیا، فی الاموال والاولاد. مال اور اولاد. کہ ایک بندہ جو ہے کثرت ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا مال زیادہ ہے، اور یا پھر اولاد. اور اولاد میں بھی یعنی کہ جیسے عرب میں یہ تھا، اور شاید آج بھی اس قسم کی چیزیں ہوں، کہ کچھ جگہوں پر تو اب یہ سب باتیں بہت بدل گئی ہیں، لیکن اولاد میں بھی بیٹے کہ جن کے، اور اسی وجہ سے رسول خدا کو طعنہ بھی دیا جاتا تھا بیٹوں کا، کہ اور آپ کے 3-4 بیٹے ہو کے انتقال بھی کر گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امپریشن کو اسٹرک آن دا ہیڈ. خدا نے اس والے امپریشن کو کہ اولاد کی برکت خالی بیٹوں سے ہوتی ہے، اس کے سر پر ضرب لگا کے توڑ دیا جب رسول خاتم کی پوری نسل کی بنیاد بیٹی سے رکھی. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے.
تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ لعب و لہو کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ زینت، تفاخر بینکم، اور تکاثر فی الاموال والاولاد. اور تکاثر جو ہے وہ یعنی کہ اگر آپ اموال اور اولاد کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں، پھیلا دیں، کیونکہ مال جو ہے انسان کا وہ خالی روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایسٹس بھی، پراپرٹیز بھی، اور اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں کہ جیسے یعنی کہ انسان جو اپنے اثرات ڈیولپ کرتے ہیں، شہرت ہے، اسٹیٹس ہے، اس میں بھی کثرت کے خواہاں ہوتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے اگر ابھی ایک گھر ہے تو 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، یا جیسے ہم دیکھتے ہی ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ جناب میں ملک کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، پرائم منسٹر بن جاؤں، یہ ہو جائے، یہ سب وہی تکاثر ہے، تکاثر اور تفاخر ہے. تو حیات دنیا جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ. اور اس کو اگر آپ اس کا مین امبریلا بنائیں گے، اس کے اوپر چھت ڈالیں گے، تو وہ چھت کیا ہوگی؟ لعب و لہو کی چھت ہوگی. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ جو اس کی مثال دی ہے کمثل غیث، یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے اس کو ایکسپلین کروں گا، اور اس میں کچھ چیزیں اور بھی آئیں گی. لیکن یہاں پہنچنے کے بعد اب تھوڑا سا ہمیں ایک حیرانی یقیناً ہونا شروع ہو رہی ہوگی کہ اگر ہماری وہ زندگی جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، اگر وہ سب کا سب لعب و لہو ہے، تو پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ نیکی اور سچائی اور دین اور یہ وہ سب کس کھاتے میں آتا ہے؟ وہ کس جگہ پہ آئے گا؟ تو یہاں پر آ کے ہی ہم کو وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے کہ دین کا جو دائرہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی آخرت سے ریلیٹڈ ہے. اور آخرت انشاءاللہ اس پوائنٹ کو میں ایلیبوریٹ کروں گا، لیکن اس کلیدی نقطے کو یاد رکھیے گا کہ آخرت مرنے کے بعد نہیں شروع ہوتی ہے، بلکہ اس زندگی میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے، جو ایک بہت بڑی غلط فہمی جس کا ہم شکار رہتے ہیں کہ دنیا یہ ہے جس میں میں ہوں، اور جو کچھ بھی ہے یہاں پر وہ دنیا ہے، اور جب میں مروں گا، انتقال کروں گا تو آخرت شروع ہوگی. نہیں، دنیا اور آخرت پیرلل ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. تو جو بھی حقیقی دین ہے، اچھا حقیقی دین کا ورڈ میں کیوں یوز کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا دین بھی دنیا ہوتی ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دین کو بھی اس طریقے سے انجام دیں کہ اس میں زینت اور تفاخر اور تکاثر موجود ہو، تو وہ دین صرف ایک ظاہری شکل رکھتا ہوگا کچھ اعمال اور کاموں کی، لیکن حقیقتاً وہ لعب و لہو کے سائے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ جو کچھ بھی اس زندگی میں اس لہو و لعب ہے وہ دنیا ہے، اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اور دین کیا ہے؟ وہ ہے جو زینت اور تفاخر اور تکاثر سے پاک ہے اور ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے آخرت سے. اور آخرت کسی ایسی زندگی کو نہیں کہتے ہیں کہ جو دنیا سے مرنے کے بعد شروع ہوگی. آخرت اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور یہ ایک روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے. اس کے راوی قیس بن عاصم ہے رسول خدا سے، جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی معیت میں ہے. اِنَّ مَعَ الدُّنْيَا آخرہ، آخرت دنیا کی معیت میں ہے، نہ کہ بعد ہے. اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے بہت زیادہ. تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ رفتہ رفتہ ایلیبوریٹ کریں گے، اور اس میں آپ لوگوں کے جو سوال اور کمنٹس ہیں نا وہ بہت ہیلپ کریں گے ہماری انشاءاللہ تعالی. کہ یہ موضوع جو ہے یہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو رہا ہوگا، اور اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کی زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. اور خاص طور سے کہ اس
معاملے کو نہ سمجھنے کی بنا پر، بلکہ اگر میں قرآن کے ہی جملے یوز کروں، اس علم کو نہ حاصل کرنے کی بنا پر زندگی میں بہت ساری ٹینشنز اور ڈپریشنز کریٹ ہوتی ہیں. وہ سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میری بات مکمل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو بسم اللہ. السلام علیکم سر. سر انجی بات کر رہی ہوں. سر یہ جی جو آپ نے ابھی حدیث بتائی ہے کہ آخرت دنیا کی معیت میں ہے، سر اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں گے؟ ہاں، اس کو میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ بلکہ یہ جب میں مثال اگلی دفعہ بیان کروں گا نا تو آپ کو بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. جو مثال سورہ حدید میں دیکھیں، میں اس کو اس طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں، اور ان باتوں کو 10 دفعہ ریپیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ ہماری زندگی میں دو قسم کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ جو فانی ہو جاتی ہے، اور ایک وہ معاملات ہیں جو باقی رہتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کو کبھی فیل کیا؟ جی ہم؟ جی جی سر، کچھ چیزیں کیسے؟ ختم ہو مجھے جاتی ہیں. اگزامپل دیں کہ فانی اور باقی چیزیں زندگی میں کون سی ہوتی ہیں. سر اگر خیالات کی بات کریں تو وہ پرماننٹ نہیں ہوتے. بعض خیالات وقتی طور پر جیسے آ رہے ہیں، اگر نان فزیکل چیز کی بات کی جائے تو وہ پھر ود دا پیسج آف ٹائم فنا ہو جاتے ہیں. ہم. اور کچھ چیزیں مطلب اگر خیالات ہی کی بات کی جائے تو وہ ہمارے ساتھ ایک عرصے تک چلتی ہیں. اچھا چلیں، الٹیمیٹ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میری ایگزامپل آپ کو واضح ہو رہی ہے نہیں. ہم جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور خواہشات میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کھانا پینا ہے، کھانے پینے کی لذتیں، اور کھانے پینے کے مزوں کے پیچھے ہم بہت زیادہ اپنا ایفرٹ اور ٹائم اور ساری چیزیں صرف کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی کھانے اور پینے کا مزہ ہے وہ ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے؟ ٹیمپریری ہے سر. ہم؟ ٹیمپریری ہے، ٹیمپرری وقتی. ہے نا. جی جی یعنی کہ جتنی دیر تک لقمہ زبان پر رہتا ہے اتنی دیر تک مزہ ہے، اور جب حلق سے نیچے اتر گیا ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے. اور وہ مزے کا احساس ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، نہ کہ مزہ باقی رہتا ہے. مزے کا احساس دماغ میں باقی رہتا ہے، جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں حل میں مزید، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل جی. بالکل اچھا، جی. اس کے علاوہ کہ جیسے آپ لوگ ابھی پاکستان میں اگر گرمیوں میں روزے رکھیں، یا بعض اوقات نماز فجر جو اٹھنا پڑتی ہے سردیوں کے اندر، یہ گرمیوں کے روزے اگر توجہ سے رکھے گئے ہیں، واقعاً خلوص سے رکھے گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ روزہ نہیں بلکہ اس روزے کی ایک لذت آپ کے ساتھ باقی رہتی ہے، یا وہ بھی اس کھانے کے لقمے کی طریقے سے ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں سر، وہ ذہن میں رہ جاتا ہے. ذہن میں نہیں، آپ کی ذات میں. ذہن کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح. آپ وہ کی شاید اپنی ذات ڈفرینشیٹ. میں. جی جی شاید میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہی، لیکن یہ کہ وہ احساس باقی رہتا ہے. یعنی میں اس کو اور کلیئر کر دوں کہ اس کے سوچنے کی بات نہیں ہے. آپ جب چاہیں اس لذت کو ریکال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کر وہ سکتے ہیں. لذت، وہ مٹھاس آپ کو اپنی ذات میں محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے جو بیچارہ مشکل میں، آپ کے پاس بھی آپ کے حالات بھی تنگ تھے، لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو اور زیادہ مشکل میں ڈال کے اس کی مشکل آسان کی. اس کی ایک لذت اور مٹھاس آپ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتی ہی نہیں رہتی. بالکل ڈیفینیٹلی سر، یہ تو بہت ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے سمجھ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں دو اسٹریمز چل رہی ہیں آپ کے. ایک اسٹریم وہ ہے کہ جس کے سارے معاملات ٹیمپرری اور فانی ہیں، یہ ہے دنیا. ایک اسٹریم وہ ہے جو اسی زندگی میں موجود ہے، لیکن اس کے جتنے معاملات ہیں وہ باقی ہیں اور رہنے والے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ آپ کی ذات میں ریزائڈ کر رہے ہیں، ریزیڈنٹ ہیں وہ آپ کی ذات میں. اور اسی طریقے سے نیگیٹو بھی ہیں. اگر کسی انسان کا نعوذ باللہ حق مار لیا، کسی سے جھوٹ بول کے دھوکہ دے دیا، اس کی تکلیف نکلتی ہے انسان کے دل سے. سر شاید اس پہ احساس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں، احساس کی بات نہیں، وہ تکلیف موجود رہتی ہے، لیکن ہم اس پر مٹی ڈالتے رہیں، پردے ڈالتے رہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اور میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں اس بات کی، اس پہ بھی آپ غور کیجئے گا آپ لوگ اور مجھے بتائیں کہ یہ جو فن اور انٹرٹینمنٹ کی بات ہے، تفریح، کھیل کود، گانا، پارٹی، آپ نے مومنین کو اس کا زیادہ خواہش مند دیکھا ہے یا دنیا دار لوگوں کو اس کا زیادہ خواہش مند دیکھا ہے؟ obviously دنیا دار لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے اس چیز کا شوق. اس کا ریزن پر کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مومن اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مومنین ایسے ہوتے ہیں جو بامعرفت ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت زیادہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو یہ سب باتیں فضول لگتی ہیں اور ان کے نزدیک یہ سب باتیں جو ہے وہ مطلب اس میں وہ الجھتے ہیں. میں اس کو آپ کو جو ریزن دیتا ہوں نا اس پہ غور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ یہ ریزن درست ہے یا نہیں. دیکھیں، جو دنیا کا لہو و لعب میں پھنسا ہوا انسان ہے نا، جیسا میں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ پرماننٹ ہیں. اعمال جو ہے، قرآن نے کہا ہے نا ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے. تو عمل کہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے انسان کو، یعنی عمل کا نتیجہ. تو جو دنیا دار اور لہو و لعب میں پھنسا ہوا انسان ہوتا ہے اس کے اپنے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ تنہائی میں خود اپنے آپ کے ساتھ وقت گزار سکے. کیونکہ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے اندر کی آگ اٹھ کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے لیے وہ کہاں بھاگتا ہے کہ یہ فن اور انٹرٹینمنٹ، یعنی اس کو کسی نہ کسی قسم کے نشے میں ڈبو دو. یہ جو اذیت اندر سے ابھر رہی ہے نا، یہ کہیں نہیں جانی ہے. یہ بالکل قرآن کریم نے واضح طور سے بتا دیا ہے، تمہارا عمل، تمہارا نامہ عمل تمہارے گلے کا ہار ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت دیکھ لیجئے گا، 9، 10، 11 ہیں. تمہارے گلے کا ہار ہے. تو وہ جس کے اندر آگ ہے وہ اس کو ہمیشہ اس پر یہ کہ کوئی نہ کوئی نشے کا اوپر سے وہ ڈالتا رہتا ہے کہ وہ آگ بجھ ہی رہے. یہ کم از کم مجھے نظر نہ آئے، لیکن کب تک؟ اپنے بڑھاپے میں جا کے جب تم یہ سب نہیں کر پاؤ گے پھر تو اٹھے گی نا یہ آگ. اور جو مومن ہے اس کے اندر باغ ہے، وہ جنت کا باغ ابھی ہے. جنت کا باغ اور جہنم کا گڑھا یہیں سے بن رہا ہے. اس مومن کی ذات میں وہ جنت کا باغ ہے. تو وہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو ان کے لعب و لہو والے ایٹیٹیوڈ اس کو وحشت میں مبتلا کرتے ہیں، اور جب اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے تو اس باغ کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے. اس لیے وہ تنہا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ ہیں. دنیا اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دنیا اس لہو و لعب کا نام ہے، آخرت ظاہر ہے کہ وہ جو نتیجہ بنتا چلا جا رہا ہے اس کا نام، جو پرماننٹ چیز. یہ تفریق
किस वजह से होती है? मतलब सर आपने बताया कि वो अपनी एक आग में जल रहा होता है, वो जी लहब व लाब में जो है वो खुशी महसूस करता है। एक दुनियादार इंसान जो है वो लहब व लाब और मतलब पार्टी और इन सब में जो है वो खुशी और लज़्ज़त महसूस करता है। खुशी नहीं तो ये महसूस डिस्कस करता, मैंने ये थोड़ी कहा कि खुशी महसूस करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसकी जात में जो आग जल रही है, उस आग पर मिट्टी डालने और पानी डालने की कोशिश कर रहा है वो। खुशी तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा है। सर वो एक तो सेल्फ ऊपर सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है वो सारा कुछ जो ये आप बता रहे हैं कि वो लोगों में बैठ के खुश रहना और ये सारा कुछ, तो वो उसी चीज को एक अपनी सेल्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन में इस्तेमाल कर सेटिस्फेक्शन रहे हैं। देखें, ये जो लहवो लैब है ना, यही तो बात है ना। लहवो लैब की असल क्वालिटी क्या है कि ऊपर ऊपर का ये लेप पोत है, इसके अंदर क्या है। लहवो लैब वाले इंसान और नफ्स की मिसाल जो उलमा देते हैं कि आप एक अगर कब्र पे जाएं, कब्र पे आप जाके देखें, बाज़ औक़ात के जी उसके ऊपर बड़ा साफ हुआ है और सीमेंट लगा हुआ है और मार्बल लगा हुआ है और फूल लगे हुए हैं, लेकिन इस कब्र को देखने के बाद इसको आप कहेंगे कि जनाब ये बड़ी हसीन और जमील कब्र है। अगर मैं ये जुमला कहूँ, ये जुमला सही है या गलत है? ये सर बताएं। अपनी अपनी डेप्थ में तो शायद मुनासिब नहीं है इस तरह से कहना। आपको बात समझ में आ रही है? तो हकीकत क्या है? हकीकत वो है जो कब्र के अंदर है। अगर आप कहें कब्र का हाल क्या है, तो कब्र का हाल उस मुर्दे का हाल है जो उसके अंदर है। इसी तरीके से लहवो लअब में फंसा हुआ दुनियादार इंसान जो है, वो उसके अंदर आग है। ऊपर ऊपर से ये कोटिंग और कवरिंग और शो ऑफ और वो जीनत और ये सब चल रहा है, लेकिन कब तक? कब तक? ये है मसला। तो दुनिया और आखिरत जो है वो साथ साथ है। और दीन का मामला क्या है कि दीन इस लहव लअब से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। इसको इंशाअल्लाह मैं और वाज़े करूंगा सर कि तो दीन। जी फिर दुनिया से किस तरह से बचा जाए फिर? बताया तो आपको, मारिफत और तज़किया जो मैं बयान कर रहा था ना, आप लोगों से बताया था ना, इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स, वो यही है ना लहव लअब। इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स, उससे बचने के आपके पास दो बुनियादी काम है। मारिफत देखें ना, इल्मू क्यों कह रहा है खुदा? इल्म और मारिफत हासिल करोगे तो ये हकीकत समझ में आएगी ना। जी सर। तो इल्म, मारिफत और तज़किया नफ्स, इसके बगैर जिंदगी का कोई मसला हल होने वाला नहीं। जी, और कोई बात? मैंने एक सूरह दुखान की एक आयत भेजी थी ग्रुप में। अच्छा जी, अ, जी जी फरमाइए। मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। मैंने जी, एक सूरह दुखान की एक आयत थी, दुखान दुखान जी दुखान की एक आयत थी। उसमें वो ये है कि हमने खलक नहीं किया ज़मीन, आसमानों और ज़मीन को लाइबीन के तौर पर, मतलब लाइबीन नहीं बनाया आपको, ये लाइबीन नहीं है, इस किस्म का है। नहीं, आयत जो है ना, देखें वही है कि आयत, अच्छा हाँ सॉरी, आयत मेरे पास बहुत है बहुत नहीं, माफ। मेरे पास आयत है नहीं सामने। मैं असल में अच्छा, आपने भेजा मोबाइल मेरे पास ग्रुप नहीं है खोल और के? मैंने जो ना, हाँ मैंने मोबाइल में भेजा था और मोबाइल मेरे पास इस वक्त है नहीं। मैं नहीं नहीं, अपने मैं ग्रुप में वो खोल के ना मैं पढ़ जी जी देता हूँ आयत जो। जी जी वमा खलकना समावाति वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा लाइबीन। लाइबीन, हाँ सर। ठीक है।
تو اس کا ترجمہ فرمائیے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ مطلب ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، مگر لائبین، مطلب نہیں لائبین کا ساتھ ہے اس قسم کا کہ یہ وما لائبین ہے. وما ہاں جی جی سوری آپ بات کر رہے تھے جی. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ ہم نے کھیل کود نہیں بنایا. اس پہ ترجمہ تو کھیل کود لکھا ہے، تو اس لیے میں اس کو کھیل کود کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، مطلب جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں نہیں، لائبین. ترجمے کو اب آپ لوگ جو ہے نا، اب آپ ہاں، لوگوں میں سے ہٹا رہا ہوں، گزارش میں ہے ترجمہ میں نہیں کرنا چاہ رہا، اس کہ لیے آپ نے آپ کہا لوگ رفتہ رفتہ جو ہے نا اب ترجمے سے باہر نکلیے. ہاں، میں ترجمے سے اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نے آپ دیکھیں میں نے ترجمہ لکھا نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں یہ لائبین نہیں ہے، لعب نہیں ہے، ایک مطلب منٹ، فضول نہیں ہے، میں اس کو جو فضول ہے نہیں نا ہے، اب مطلب یہ آپ کو جھوٹی ورڈ نہیں ٹو ہے. ورڈ میننگ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جی، وما، ما یہاں پر ہے نہیں، نفی نہیں کے کے لیے. سینس میں. جی، نفی کیا ہے یہ؟ خلقنا، ہاں، ہم نے اور نہیں ہم نے خلق کیا، کیا، ہم نے خلق کیا، ہم ٹھیک ہے. نے خلق کیا. السماوات والارض، سماوات اور ارض کو، وما بینہما، یہاں پر ما جو ہے جو کچھ کے اس میں ہے، ہاں، جو کچھ کتاب آ گیا، ٹھیک ہے، یہ وما میں نے بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین یعنی درمیان ہے. ہاں لاعبین، اب یہ ہاں، لاعب جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، اچھا، ٹھیک ہے. لاعب یعنی لعب کرنے والا، جو لعب کر رہا ہو. اچھا، یہ اس میں فائل ہے پھر یہ فاعل ہے جی، لاعب. تو لائب اس ہے. کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اس حالت میں خلق نہیں کیا کہ ہم کسی لعب والی ایکٹیویٹی میں مشغول تھے. اچھا، اب لعب کا مطلب کیا ہوا؟ لعب کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جو چیز خیالی اور تصوراتی اور اعتباری ہوتی ہے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اس حالت میں نہیں خلق کیا کہ ہم نے کوئی اپنے دماغ سے سوچ لی تھی ایک بات اور ہمارا کوئی خیال تھا یا تصور تھا یا اعتبار تھا. ایسا نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بیٹھ کے فٹ بال کے رولز بنا رہا ہے تو آپ دیکھیں وہ پوری کتاب بھر دے گا، ہے نا. جی، بالکل، لیکن یہ پوری ایکٹیویٹی لعب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے والی ایکٹیویٹی لعب نہیں ہے، ہم حالت لعب میں نہیں تھے. اچھا، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ایک جو دوسری آیتوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقت نہیں ہے مگر حق. حق، ہاں، اس کی اگلی آیت میں یہی ہے، جی، اس کی جو اگلی آیت چیز یہی ہے، لعب نہیں ہے وہ حق ہے. وہ حق ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اور جو چیز حق ہے اس کا ایک پرپز ہے ہاں، اور ایک مقصد ہے. کیونکہ وہ یہ جو تو لعب والے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ پرپز لیس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو لاعبین، ہم حالت لعب میں نہیں تھے، ہم لعب والا کام نہیں کر رہے تھے آسمان اور زمین کی خلقت میں. اچھا، بات واضح ہوگی؟ بالکل واضح ہوگی، بالکل واضح ہوگی. اور پھر وہ جو زمین اور آسمان کی بات ہے اس کو پہلی آیتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ آیت کہا گیا کہ آیت اللہ ہے، اور اس کی نشانیاں آیت کی اللہ کی، اور اس کے لیے اقرا کا لفظ آیا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے. جی، ٹھیک ہے، اس لیے صحیح، بالکل اور حق ہے، جو بھی ہے وہ بہت حق حق ہے. ہے، اور جو حق ہے وہ حساب رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، حق جو ہے سمجھ. وہ باقی بھی رہتا ہے، اور حق جو ہے وہ ایک مقصد اور نتیجے اور انجام تک بھی لے جاتا ہے. ہاں، صحیح ہے، صحیح، ٹھیک. اب اس کو دونوں چیزیں اصل میں میرے پاس یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا، اس کی جی، اگر میں بہت ساری جگہ مفردات میں بھی دیکھا، وہ الفاظ کے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے کافی دیر تک سوچنے کے بعد. پھر وہ آپ کی بات تو کلک کر گئی کہ مطلب کہاں سے آ رہا ہے. پھر یہ آیت آگے بیچ میں آ گئی تو یہ اس سے پھر تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ آپ ایز اے
वो फाइल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें फाइल के तौर पर। हाँ, लेकिन लाइब का माना क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, लैब का माना बहुत क्लियर होना जरूरी है, वो अब जी। क्लियर हो गया है। मतलब पहले तो जहाँ पर लिखा है ना, हर जगह लिखा है खेलकूद, जो कि समझ हाँ, में नहीं आता। वो तो मैंने आपको पिछली दफा ही वार्न कर हाँ, दिया था कि खेल कूद से दूर रहिए। ये बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं करता, ये अल्फाज इसके साथ मैच ही नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है, ये समझ आ गई, क्लियर हो गई। सर मैं इतरत बात कर रही हूँ सर। इसी हवाले से अगर हम कुरान में और रेफरेंसेस ढूंढना चाहें तो कुछ आप बता सकते हैं? मतलब और सूरतों में भी जिक्र तो हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं किसका? पता। ये दुनिया की जिंदगी के मुतालिक जो दिया हुआ है, ये नहब हाँ, और बहुत है, मेरा ख्याल है सूरह अनआम में भी हैं काफी तकरीबन दफा यही है। आयतें, सूरह अनआम में भी हैं। फिर जहां जहां भी आप देखें दुनिया की जिंदगी के हवाले से जो बात हुई है ना, की यही है। कहीं पर मिसालों के जरिए से बात समझाई गई है, कहीं पर नहीं ये तो लहव सर लअब। और एग्जैक्टली कुछ पता है कि कितनी दफा कुरान ने मतलब इस चीज को पॉइंट आउट किया है परवरदिगार ने? अब गिनती तो मुझे नहीं याद, लेकिन ये कई दफा आया ये है। तो इससे क्या कई फर्क दफा पड़ेगा? है अगर एक दफा भी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर। खुदा ने तो हमें जो है वो हिदायत के लिए और उसके लिए बार बार चीजों को वाज़ेह करके बयान किया है ना। मसला ये कि मैं हम लोग आपको को एक वैसे दफा एक में तो बात बात बताऊं, समझने नहीं आती। मैं वैसे आपको एक बात परवरदिगार बताऊं। इंसान की फितरत से को जानता है ना, तो इसलिए उसने बार बार इसका जिक्र किया है। कई दफा है, लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी सर। कि कुरान करीम में जितनी कीमती बात है ना, उतने कम मर्तबा रिपीट हुई है। अच्छा, जी लेकिन इसकी रिपीटेशन हुई है। मैं हाँ, जैसे अभी बिल्कुल आप हुई है, तिलावत इसीलिए कर मैंने रहे हैं आपको ये 2 आयतें और एक आयत का हवाला तो मेरे जहन में है कि बिल्कुल यही बयान सूरह अनआम के अंदर भी मौजूद है। जी अच्छा सर, ठीक। और लेकिन ये इस बातें किस्म के इम्पोर्टेंट है तो बयानात भी शुरू की सूरतों में सूरह मायदा वगैरह में काफी हैं कि वो लोग जो हैं कि जिन्होंने अपने दीन को लअब व लहब के तौर पे दीन को लअब व लहब बना दिया है। ये जुमले भी मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि दीन भी लअब व लहब की कैटेगरी में चला जाए तो दुनिया बन जाता है। अच्छा जी कि सर। अगर दीन को भी इस तरीके से लिया जा रहा हो कि उसमें जीनत और तफाखुर और तकासुर आ जाए कि जनाब मेरी मजलिस महल्ले में सबसे जबरदस्त हो, मेरी नजर जो है उसके सब आके तारीफ करें, 10 डिशें हों। रियाकारी जिसमें शामिल हो जाए यानी कि। हाँ, वही तफाखुर तकासुर जीनत गया, खत्म। जी ये सर। दुनिया है, इसका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो सर ये तो बहुत बच के चलना पड़ेगा जिंदगी गुजारने मैं के लिए। इसीलिए आप लोग मुझे बताएं कि इस टॉपिक को छेड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था या नहीं था? जी बहुत सर, जरूरी था, बहुत बहुत जरूरी जी जरूरी थी। था जी, बहुत बहुत जरूरी। जरूरी था। अच्छा, इसका एक मतलब ये निकला कि अगर हम जैसे तज़किया नफ्स के लिए जाते हैं, तो जी उसके अंदर एक चीज़ है रियाकारी, जिससे बचना है। जी अगर हम रियाकारी से बचने की कोशिश करते हैं तो हम जीनत, तकाफुर और तकासुर से इज्तनाब कर सकेंगे। हाँ, जीनत इसका जो है ना अगर ये बहुत बड़ी तज़किया करना प्रॉब्लम होगा है। तो रियाकारी को हमें ठीक करनी होगी अपनी, हाँ, ये ना रियाकारी जड़ है बहुत सारी जड़ है बीमारियों की। जैसे रियाकारी। मैंने आपको अर्ज किया ना कि 3-4 तो बिल्कुल इन लाइन है रियाकारी से ना, कि रियाकारी से फौरन खुद पसंदी आती है, खुद हम्म, पसंदी से तकब्बुर, तकब्बुर से हसद। ठीक। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का मैं एक जुमला पढ़ रहा था कि आपने फरमाया है कुफ्र की जड़ हसद है। और सर रियाकारी को भी शिर्क कहा गया है, करार दिया है रियाकारी भी परवरदिगार ने। शिरक है, शिरक खफी। तो जी, शिरक खफी। जो चौथे नंबर की लेकिन चीज है उसको इमाम कुफर कह रहे हैं, तो पहली नंबर की चीज को तो वो शिरक शिरक खफी है ना, रियाकारी शिरक खफी है। रियाकारी, अच्छा, शिरक काफी सर बहुत। आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रियाकारी तो बहुत उरूज पे है। देखिए ना, तो नतीजा भी तो हाथ में है ना हमारे, नहीं है क्या? यानी जाहिर सी बात अगर है आप लोग वाकईन दीन की समझ रखते हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए ना कि जो हाल हमारा होता है वो डायरेक्टली करस्पॉन्ड करता है मेरे ईमान और अमल से।
یہ دو چیزیں انڈیپینڈنٹ تھوڑی ہوتی ہیں. جو ہمارا ایمان عمل اور کردار ہے ویسی ہی زندگی خدا بنا کے دیتا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں تھوڑی ہیں, بالکل ڈائریکٹلی کرسپونڈ کرتی ہیں ایک دوسرے سے. تو جو ہمارے ایمان اور کردار کا حال ہے وہی زندگی ہمیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو اس سے باہر آنے کے لیے اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان سب چیزوں سے باہر آنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ پہلا قدم معرفت ہے, کیونکہ پتہ ہی نہیں, خبر ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے, کس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, لائف کو کیسے ڈائریکشن دینا ہے, کسی کی خبر نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی مطلب یتیمانہ حالت ہے نا. بہت ہی پیچھے ہیں. ہاں, تو اس بنا پر جو ہے نا اس حوالے سے اپنے آپ کو اوپر لانا پڑے گا, ترقی دینی ہوگی. پھر اس میں تزکیہ نفس آپ کا کیا خیال ہے, کوئی معمولی کام ہے؟ نہیں, بہت مشکل کام. بہت مشکل. یعنی کہ جس کو کیا تھکتا ہے کہا گیا, انسان, بار جہاد بار اکبر, تھکتا ہے. جہاد اکبر, جہاد نفس جہاد اکبر ہے. جی سر. کہ انسان ساری زندگی رگڑتے رگڑتے بھی جو ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے بڑھاپے میں جا کے بھی اچھا ابھی بھی میرے اندر سے حسد دور نہیں ہو پایا, ابھی بھی میرے اندر سے خود پسندی دور نہیں ہو پائی, ابھی بھی اگر کسی کی تعریف سنتا ہوں تو دل میں نعوذ باللہ ایک جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی تک یہ مصیبت, خدا پناہ میں رکھے اپنی. السلام علیکم سر, میں شبانہ بات کر رہی ہوں. جی سر جیسے مولا علی کی یہ حدیث بھی ہے کہ میں نے دنیا میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی کہ رجوع باقی نہیں رہے, تو وہ جی بھی ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں کافی ہے اس کو, اس آیت کو. ہاں, یہ وہ دنیا ہے جو یہ لہو و لعب والی دنیا ہے. جی جی. کیونکہ جیسا میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ وہ دنیا جو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں فزیکل ورلڈ, جی یعنی وہ جس کو نہیں. قرآن کہہ رہا ہے سماوات و ارض, وہ لہو و لعب نہیں ہے. جی. وہ دنیا وہ ہے کہ جس میں آیات الہی موجود ہیں, جس کی خلقت بربنائے حق ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھنا, اسی لیے میں نے کلیئرلی پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ غور کیجیے گا کہ دنیا کو حیات کے طور پر معرف کرایا یعنی جا کہ رہا ہے. جو لائف ہم گزار رہے ہیں وہ لائف جی جی, جو میری اور آپ کی زندگی اس دنیا میں ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. جی. یہ اس فزیکل ورلڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو بعض اوقات دنیا کا ورڈ جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کنفیوز کر دیتا ہے. نہیں سر, تو یہ دنیا اٹریکٹ کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے کہا نا مولانا کہ میں نے طلاق دی 3 دفعہ, ان کی اگر دنیا کی چیزیں اٹریکٹ نہیں کریں گی ہمیں تو پھر تو دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ طلاق دینے والی جو بات ہے, میں انشاءاللہ آگے نہج البلاغہ سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو ہے کہ غری غیری, جا اور میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. جی دنیا کو طلاق دینے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور کلر ہے. یہ بات سمجھنا, جی جی سر. کون ایسے دوستی رکھے گا مجھے بتائیں, کہ جو ہر وقت صحیح. دھوکہ دیتا رہے اور آخر میں مار کے ختم کر دے. یہ فرینڈشپ کے قابل ہے, کوئی رشتہ جوڑنے کے قابل ہے ایسی کوئی چیز؟ تو شیطان سے بڑا دشمن یہ دنیا ہو گئی ہے. شیطان دنیا یہ سب مل کر ایک کمپلیکس بناتے ہیں, لیکن شیطان بھی دنیا کو یوز کر کے ہی بہکاتا ہے. وسوسے جیسے بھی ڈالتا ہے. یعنی اس کی مثال آپ کو میں دوں کہ اگر جب ہم دنیا سے نکل جاتے ہیں تو وہاں شیطان کا بہکاوا ہے کیا؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے, کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تو وہ کس پھر چیز سے تو شیطان بہکائے. کے ہاتھ میں بھی مین ٹول کیا ہے؟ دنیا ہے. پھر جی سر. ٹھیک سر, انشاءاللہ
جی، اور ان چیزوں کو نا آپ لوگ غور فرمائیے گا، ریفرنس بار بار دیکھیں گے اور سنیے گا، نوٹس بنائیے گا، تب باتیں جو نا اچھے طریقے سے جذب ہوں گی. انشاءاللہ. اور کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ساری کی ساری بات اکٹھے ایک ہی نشست میں کر جائیں، تو وہ یہ بھی ضروری تو ہوتا ہے کہ ڈائجسٹ نہیں ہو اگلی سکیں دفعہ گے. جب ہم بات کریں تو آپ نے ریوائز کیا ہوا ہو اور یاد رکھا ہوا ہو پچھلی باتوں کو، ورنہ ہر جی دفعہ میں پیچھے کی باتیں دہراتا رہوں گا تو آگے کیسے جاؤں گا. جیسے جی وہ سر. آپ کی یہ سر بات صحیح سنی ہے تھی ہم نے کہ وہ صرف انہوں نے بھیجی لنک پہ. جی اطرت صاحب آپ فرمائیے. نہیں لنک پہ انہوں نے سینڈ کر دی نا، یہ اس کی ریکارڈنگ سینڈ کر دی تو ہم نے سنی تھی، میں نے سنی تھی. ہاں، اور اس پہ نوٹس بھی بنائے نا، نوٹس بنائیں. خاص طور سے دیکھیں یہ لہو و لعب کی ڈیفینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کو ملتی نہیں ہے نا ترجموں میں. نہیں ملتی. ترجمے تو بالکل ہی کہیں اور پہنچا دیتے ہیں. سر تفاسیر کی کلاس میں، وہ تفاسیر کی کتابوں میں اگر ہم اس کو وہ کریں تو کیا ہمیں ملیں گے، اس کی وضاحت ملنا ملے گی؟ چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. میرا خیال ہے تفسیر نمونہ میں دیکھیں، میں نے تو علامہ طباطبائی کے اس سے وہ کیا کر کے بتایا. تفاسیر کی بیسٹ کتاب کون سی ہے؟ تفسیر نمونہ اچھی ہے، اردو کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اب تفسیر میزان کی بھی 6-7 جلدیں چھپ چکی ہیں کافی حد تک اس ہاں کو. لیکن تفسیر نمونہ تفسیر تو ہم میزان پڑھ تھوڑی رہے ہیں ابھی آج مشکل کل. ہے، تھوڑی مشکل ہے. میزان، تفسیر میزان مشکل ہے. اب مطلب یہ میں ویسے نہیں کہہ سکتا، لیکن مطلب یعنی کہ تفسیر تھوڑا نمونہ سا کے مقابلے میں مشکل ہے. لینگویج کی حساب سے آپ بات کرو نا کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ جی، ڈیپتھ میں جائے لینگویج گا. بھی ہے اور پھر بعض اوقات بحثیں دقیق ہیں. ہاں بحث کی تو ٹھیک ہے. صحیح سر، کوشش کر رہے ہیں، تفسیر کو بھی پڑھ رہے ہیں سائڈ وائز. جی جی انشاءاللہ آپ کی نیت سالم ہونا اللہ آپ کو پہنچا دے گا کسی جگہ. یہ کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں، انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں. التماس سے دعا سر. جی جی جناب، تو آج کون ہے ہوسٹ؟ پھر شہزاد صاحب آج ہیں. کل میں شہزاد میں بات کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے جی آج کلاس یہاں پر ختم کرتے ہیں، جی. اور ایک ہفتہ اس کے اوپر میرا خیال ہے اس اچھا، دفعہ ہمارے اگلا جو ہے وہ عید پڑ جائے گی، جی عید پر کا دوسرا دن ہوگا، تو آپ لوگ ہاں آئیں گے نہیں، عید کلاس کے میں یا بعد نہیں؟ وہ اس کو ایک عید کا عید میں اسکپ کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے پھر. ٹھیک 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 ہے نا سر، وہ کر لیں گے. صحیح. ابھی پچھلے ہفتے کے لیے جو ہے نا وہ سوچنے کے لیے کافی چیزیں کم تھی، اس دفعہ سوچنے کے لیے کافی چیزیں ہو گئی ہے. جی جی انشاءاللہ. وہ ہے. نیکسٹ ویک چھٹی ہے ہماری ہے. جی ہاں نیکسٹ ویک نیکسٹ ویک چھٹی ہے عید کی. ہاں، آپ لوگ ماشاءاللہ کچھ خدا آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور واقعی عید کی خوشیاں دیکھ، کیونکہ وہ تو مسائل کرونا ورونا کے بھی چل رہے ہیں. ہاں کافی سچویشن خراب ہے. جی تو احتیاط کیجیے گا بہرحال. نہیں سر، گھر میں ہی ہوں گے، ہم کہاں جائیں گے. ہوں. ٹھیک، چلیں، فی امان اللہ، فی امان اللہ. رمضان جزاک اللہ مبارک خیر. بھی اور عید مبارک اور بھی. سر ٹھیک، آپ کو خدا بھی اللہ حافظ. حافظ. جزاک اللہ. سر آپ کو اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ.